السلام علیکم دوستو کیا آپ بھی خود کو دوسرے لوگوں کے ساتھ موازنے پہ رکھتے ہیں، خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں؟ اکثر لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ خود کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیریزن میں ڈال لیتے ہیں، خود کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پہ آئی تھنک کہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ خود کو کسی کے ساتھ موازنے پہ نہیں رکھ سکتے، خود کو کسی کے ساتھ کمپیئر کبھی نہیں کر سکتے۔ شیر اور شارک دو ڈیفرنٹ جانور ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان دونوں کا موازنہ کیا جا سکے یا کیا جا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی اور سے سنا ہو کہ آپ نے کسی بک میں پڑھا ہو کہ کسی نے شارک اور شیر کا آپس میں موازنہ کیا ہو، یا آپ نے کبھی خود سوچا ہو کہ یار شیر اور شارک کا موازنہ کیا جائے؟ شیر اپنے لیے جنگل کا بادشاہ ہے، وہ خشکی کے اوپر بہترین شکار کھیل سکتا ہے، اس کے پاس خشکی پہ شکار کھیلنے کے بہترین سکلز ہیں، ماہر ہیں، اور شارک پانی میں بہترین شکار کھیل سکتا ہے اور پانی کے بہترین گر ہیں اس کے پاس۔ لیکن آپ شیر کو شارک کی نسبت کہ شیر پانی میں کوئی شکار نہیں کھیل سکتا، وہ پانی میں شکار نہیں کر سکتا، تو شیر ایک ناکارہ جانور ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ شارک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ شارک خشکی پہ یا جنگل میں شکار نہیں کھیل سکتا تو وہ ایک ناکارہ جانور ہے۔ ان دونوں کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ شیر اپنی جگہ پہ اپنے جنگل کا بادشاہ ہے، اس کے پاس خشکی پہ شکار کھیلنے کے بہترین گر، بہترین مہارت ہے ان کو، اور شارک کو پانی میں شکار کھیلنے کے بہترین گر آتے ہیں۔ ان کا آپس میں موازنہ بالکل بھی ممکن نہیں۔ پھر ہم خود کو دوسرے انسان کے ساتھ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں، کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ فرق کہاں پہ آتا ہے؟ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھ میں اپنے سکلز ہیں، آپ میں اپنے سکلز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیفرنٹ سکلز دی ہوئی ہیں، ڈیفرنٹ مہارتیں دی ہوئی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مجھے مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ جو کام میں کر سکتا ہوں لازم نہیں ہے کہ آپ بھی کر سکو، جو صلاحیتیں مجھ میں ہیں لازم نہیں ہے کہ وہ صلاحیتیں آپ میں بھی ہوں۔ اگر میں کسی ایک کام میں کامیاب ہوتا ہوں تو لازم نہیں ہے کہ وہی وجہ آپ کی بھی کامیابی کی وجہ بن سکے۔ جو میری سوچ ہے وہ آپ کی سوچ نہیں ہو سکتی، آپ کا سوچنے کا انداز الگ ہے، میرے سوچنے کا انداز الگ ہے۔ مین یہی وجہ ہے کہ ایک ہی کلاس میں دو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مے بی ایک ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہو، مے بی انہوں نے ایک ہی کینٹین میں کھانا کھایا ہو، مے بی انہوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھایا ہو، مے بی ایک ہی رستے پہ آنا جانا کیا ہو، اسکول جاتے ہوئے آتے ہوئے، لیکن جب وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں ایک جا کے 25-30 ہزار روپے کا ملازم بن جاتا ہے اور دوسرا بہت آگے چلا جاتا ہے۔ 5 سال کے بعد ایک کے پاس بہت لمبی چوڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور ایک کے پاس سمپل ایک موٹر سائیکل ہوتا ہے جس پہ وہ ڈیوٹی پہ آنا جانا کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہی ٹیچر نے پڑھایا ہے، ایک ہی کلاس میں پڑھا ہے، ایک ہی راستے پہ گئے ہیں، ایک ہی کینٹین میں کھایا ہے۔ فرق کہاں پہ آ گیا ہے؟ فرق صرف یہاں پہ ہے، سوچ کا فرق ہے کہ ایک نے اپنے لیے ٹارگٹس کیا رکھے تھے اور دوسرے نے اپنے لیے ٹارگٹس کیا رکھے تھے۔ یہاں سے اگر ہم چینج ہو جائیں تو پھر ہم اپنا فیوچر، اپنا مستقبل بہتر انداز میں چینج کر سکتے ہیں۔ ہم خود کو باقی لوگوں سے بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ چینج صرف اپنی سوچ کو کرنا ہے، اپنی سوچ اگر آپ چینج کر لیں تو یہ ساری تبدیلیاں ممکن ہیں۔ خود کو کبھی حقارت سے نہ دیکھیں، آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں، صرف اور صرف آپ نے اپنی سوچ چینج کرنی ہے، محنت جاری رکھنی ہے، کنسسٹنٹ رہنا ہے، اپنے کام کے ساتھ لگاؤ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے رزلٹ دینے، اللہ تعالیٰ آپ سے صرف محنت کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ محنت آپ نے کرنی ہے، پھل اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ کسان نے ہل چلانا ہوتا ہے، بیج بونا ہوتا ہے، پھل اگانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ کسان نے کبھی نہیں سوچا کہ جی پھل بھی اس نے اگانا ہے، وہ صرف بس کھیتی باڑی کر کے بیج ڈال کے چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ جانے اور ان کے کام جانے۔ اللہ سے امید رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، خود پہ یقین رکھیں، اپنے کام میں لگاؤ رکھیں، محنت جاری رکھیں، کنسسٹنٹ رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی۔